بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کوئی بیماری چھو نہیں سکتی۔ چاول والے پانی سے منہ دھو لینے سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، جلد بھی نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر سونگھ لو۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے، اس سے آپ کے دانت پیلے ہونے لگتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، کام کرتے وقت زیادہ سستی محسوس ہو تو ادرک والا پانی پیا کرو۔ جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو یا کام کرنے پر دل نہ کرتا ہو تو لیمو ملا کر پانی پی لو۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے انسان کی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، کھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور کیلا کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو ارک گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو، کیڑا مر کر باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، آنکھوں میں چمک چاہیے تو رات کو سوتے وقت کشمش کھایا کرو۔ خواب میں بکری دیکھو تو یہ رزق میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو جان لو کہ آپ میں خون کی کمی ہے۔ پٹھوں کی قوت بڑھانی ہے اور پٹھوں کو مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے ضرور کھاؤ۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پسلیوں پر چربی کی مقدار بڑھنے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بدن میں قوت پیدا کرنے والی چیزوں میں دودھ روزانہ استعمال کریں۔ پھول گوبھی کے استعمال سے خونی بواسیر کے علاوہ پیشاب کی جلن دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ دانتوں کی بیماریوں کے لیے پھول گوبھی بہترین سبزی ہے۔ ناظرین، خون کے مضر اثرات سے جسم کو پاک کرنے کے لیے پھول گوبھی کا استعمال ضروری ہے۔ بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کریں۔ ناظرین، صبح کے وقت ناشتے کے بعد الائچی منہ میں ڈال لینے سے آپ کا سانس نہیں پھولتا۔ اگر کچھ کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے آپ کی سستی ختم ہو سکتی ہے۔ پٹھوں یا ٹانگوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو 7 دانے بادام پیس کر اخروٹ اور شہد میں ملا کر 3 دن کھا لو، درد ختم ہو جائے گا۔ انڈے کی زردی بالوں پر لگا لینے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر خواب میں سفر کرتا دیکھو تو جان لو کہ آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ ٹشو پیپر کو جوائن میں لپیٹ کر سر پر رکھ لینے سے سر درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا، بیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جلد کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا کبھی مت چھوڑیں۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو تو پھول گوبھی کے پتوں کو پکا کر کھائیں۔ جسم کا درد دور کرنا اور زخموں کو دور بھگانا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے امرود کھایا کریں۔ روغن بادام چہرے کی خشکی کے لیے استعمال کیا کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آنکھوں پر اجوا کھجور کا چھلکا مسل دینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روٹی کو چبا کر کھا لینے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آتی، روٹی آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔
जौ का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और जिस्म में ताकत भी आती है। नाजरीन, एक ही सांस में पानी पीने की आदत से मैदे में जख्म बन जाते हैं। किशमिश खाने से थकावट दूर हो जाती है। बहुत ज्यादा भूख लग रही हो तो थोड़ी सी किशमिश खा लो। गाजर का रस चेहरे पर लगाकर सो जाने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होने लग जाएंगे। अगर जिंदगी भर जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो हर खाने के बाद 3 काली मिर्चें खा लिया करो। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दिल कमजोर होता है, जो दिल के दौरे का सबब भी बनता है। दोपहर को रोटी के साथ सलाद भी खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। सीने की बलगम खत्म करनी हो तो रोजाना 3 खजूरें खाएं। जोड़ों के दर्द के लिए अदरक का इस्तेमाल करें। दही खाने से सारा दिन प्यास नहीं लगती। नाजरीन, बारिश का पानी इस्तेमाल करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है, बशर्ते कि पानी साफ होना चाहिए। अगर पेट में दर्द हो तो दूध या दूध से बनी हुई अशिया ना खाएं, इससे पेट दर्द मजीद बिगड़ सकता है। नाश्ते के बाद पानी पीने से मोटापा आता है। पानी में नमक मिलाकर घर में पानी के साथ सफाई कर दो, मच्छर भाग जाएंगे और मक्खियां नहीं आएंगी। नाजरीन, घर में बतख पालोगे तो घर में नहुसत नहीं आएगी। झूठी कसम खाने से घर वीरान हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। नाजरीन, दही कोलेस्ट्रॉल कम करती है और वजन कम करने में मददगार साबित होती है। दोपहर के वक्त प्याज का इस्तेमाल करने से लकवा जैसी बीमारी नहीं होती। रात के वक्त दूध के इस्तेमाल से कमर की हड्डी कमजोर और टेढ़ी नहीं होगी। दोपहर के वक्त कुछ देर नींद लेने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है और आने वाला टाइम अच्छा गुजरता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा हो वो खाना खाने के बाद पानी हरगिज मत पिएं। खाने से कबल सिर्फ 2 काम कर लिया करो, बीमारी कभी करीब नहीं आएगी। एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ करो और दूसरा थोड़ा सा पानी पिया करो। खड़े होकर पानी पीने से आपके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। ये काम खिलाफे सुन्नत भी है और इससे पानी फायदा नहीं देता। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है उनको चाहिए कि वो शलजम का सालन बनाकर खाया करें। दमा के मरीज लोगों को चाहिए कि वो खाने में अजवाइन इस्तेमाल करें। अजवा खजूर रोजाना निहारबुद दूध के साथ खा लो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। रात के वक्त सुरमा लगाकर सो जाएं, आंखें शबनम की तरह चमकती रहेंगी। लंबे लंबे सांस लेने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। नाजरीन, दही में कैल्शियम और प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कब्ज से निजात के लिए अमरूद का फल खाया करें, इंशाअल्लाह कब्ज की बीमारी से निजात मिल जाएगी। नाजरीन, शुगर कंट्रोल रखने के लिए जामुन खाया करें और यरकान दूर करने के लिए गन्ने का रस पिया करें। दिल की बीमारी दूर करने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। नाजरीन, हल्दी आंखों की बीनाई तेज करती है। ज्यादा चाय पीने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल बढ़ने का खतरा होता है। जिस घर में रात की रानी का पौधा हो तो उस घर में सांप नहीं आते। नमकीन पानी से पेट खराब नहीं होता। अगर आपका पेट खराब है तो नमक पानी में मिलाकर पी लें, 2 दिन में पेट साफ हो जाएगा। पटवों की अकड़न से निजात चाहते हो तो दूध में हल्दी मिलाकर इस्तेमाल करो। कमजोर बदन में भरपूर ताकत डालने के लिए चिलगोजा और बादाम मिक्स करके खाया करो। लीमू और खीरे का रस मिक्स करके पीने से जिल्द साफ हो जाती है। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं
وہی لوگ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنا ہے تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے پی جاؤ۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک کھا لیا کرو، اس سے انسان بہت سارے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ ناظرین، آپ کی کمزور ٹانگوں میں گھوڑے جیسی لچک آئے گی اگر آپ اپنے کھانے میں زیتون کا تیل اور نارمل گھی کی بجائے صرف اور صرف دیسی گھی استعمال کرو گے تو حقیقت میں آپ کی ٹانگوں میں گھوڑے جیسی لچک آ جائے گی اور آپ اپنے آپ کو توانا اور فٹ محسوس کرو گے۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر سر دھوئیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ یا مزلو یا معزو، جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی عز و جل فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یا عدلو، جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ عز و جل آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔ اگر معدہ خراب رہتا ہو تو نیم کے پتوں کا پانی ابال کر پیا کریں، یہ کڑوا ضرور ہوگا لیکن فائدہ بہت دے گا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ عمل کا دار و مدار اخلاص پر، ایمان کا دار و مدار یقین پر ہے۔ اطمینان کے ساتھ کام کرنے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں ویسے نہیں ملتی بلکہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ زعفران کو پیسنے سے قبل تھوڑا سا گرم کر لیں اور 1 چمچ گرم دودھ شامل کر کے روزانہ پیا کریں، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی۔ اپنے ماضی کو دفنا دیجئے اور اپنی نظریں اچھے مستقبل پر رکھیے۔ ناظرین، یا حکموں، جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا بصیرو، 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام آج ہی کرو گے تو الجھنوں سے بچ جاؤ گے۔ لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا خلاف کرتا ہے وہ شکست پاتا ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیمو اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، یا قابضو یا باسطو، 30 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ ناظرین، نزلہ زکام بگانا ہو تو نیم کے تازہ پتوں کو پانی میں ڈال کر جوش دلائیں، پھر چان کر تھوڑا سا نمک ڈال کر روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس پی لیں۔ نیک کام میں کسی سے پیچھے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا اور آگے ہونا۔ جو شخص کسی برے پہلو کو اختیار کرتا ہے اسے اس کے آثار ہی برے نظر آتے ہیں۔ یا فتح ہو، 7 بار جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہوگا۔ یا خافدو، جو کوئی اسے 500 بار پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے امان میں رہے گا۔ یا رافیو، 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی۔ قدرت نے آلو کی سبزی میں بے پناہ قوت اور لذت رکھی ہے اور یہ انسانی جسم کو بہت زیادہ صحت فراہم کرتی ہے۔ آلو کا مسلسل استعمال آنکھوں کے گرد بننے والی سوجن کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کو طاقت ملتی ہے، انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، یا معزو، جو کوئی اسے بعد نماز عشاء شب جمعہ
140 بار پڑھے، مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور ہیبت بڑھے گی۔ یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا۔ دوسروں کو خوش رکھیں، آپ کو خوشی ملے گی اور آپ کی اپنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایلو ویرا جیل کو کھانے سے گھٹنے اور جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے اور چہرے کے داغ دھبے بھی اس سے ختم ہوتے ہیں۔ کلونجی کو بھون کر کھانے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرم کوئلوں پر تھوڑی سی چینی ڈال کر اس کا دھواں سونگھنے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیب ہمارے جسم کے خلیوں کی چربی کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی جذب کو بہتر بناتا ہے، جسم سے چربی کو پگھلا دیتا ہے۔ ناظرین، یا حلیم، جو کوئی اس کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھو دے اور اپنی کھیتی پر چھڑک دے، زراعت ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی۔ یا عظیم، جو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے، اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت بخشتا ہے، اسے مناسب ہے کہ وہ لوگوں کو عزت و اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ عزت پاتا ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے وہ ذلت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دیں، ہر وقت خوشی نصیب ہوگی۔ خشخاش میں شکر ملا کر سوتے وقت کھائیں، زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ گندم کے آٹے کا چھان پانی میں پکائیں اور ابال آنے کے بعد اس میں چینی ڈال کر پی لیں، زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسروں سے جلنا چھوڑ دو، جو نصیب میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا سونف منہ میں ڈال لیا کریں، کبھی چھالے نہیں پڑیں گے۔ کمر میں شدید درد ہو تو کیلے کا چھلکا اور کیلے کا ملک شیک بنا کر پئیں۔ جو شخص کسی بڑے کام کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، اس سے وہ کام نہیں ہوتا۔ یا لطیف ہو، بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحی الوضو کے بعد 100 بار پڑھ لیا کریں۔ یا خبیرو، جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو تو ہر روز وظیفہ کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل نجات پائے گا۔ طلب مقاصد میں بہت سی ہلاکتیں پیش آتی ہیں اور بہت سی خوشیاں آخر کار لڑائی ہو جاتی ہیں۔ لہسن کو پانی میں ابال کر پینے سے خشک، کھانسی اور زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھل کر مسکرائیے، یہ آپ کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کا سوکھا پاؤڈر بنا لیں اور پانی میں پیسٹ بنا کر سر پر لگانے سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال ہمیشہ تندرست، طاقت توانا رہیں گے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔